ترفع ويذكر فيها اسمه، کہ یہ مساجد اللہ کا گھر ہے اور یہ مساجد وہ گھر ہے کہ جس کو بلند کرنے کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم مسجد بناتے ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مساجد کو اپنے گھر سے زیادہ اچھا بنائے۔ اگر مسلمانوں کے بستی میں سارے لوگوں کا گھر کچا ہے تو مسلمان اپنی مسجد کو پکی بنائے۔ اگر سارے لوگوں کا گھر پکی ہے پکا ہے تو مسلمان اپنے مسجد کو پلاسٹر کے ساتھ پکی کرے۔ اگر سارے لوگوں کے گھروں میں پلاسٹر لبھی ہوا ہے تو مسلمان اپنے مساجد کو رنگ روغن کے ساتھ منقش کرے اور اپنے مساجد کو خوبصورت بنائے۔ اگر کسی کا گھر محل کی شکل میں ہے، بہت ہی زیادہ عالی شان ہے، ماربل لگا ہوا ہے اور ماربل میں وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو مسلمان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے اگر تم مسجد بناتے ہو تو اس ماربل سے زیادہ اچھا گھر جو اللہ کا گھر ہے اس کو بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور جس گھر کو آپ نے بنایا ہے وہ تمہارا گھر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من بنا مسجد اللہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو بناؤ گے تو مسجد کے بارے میں اللہ فرماتا ہے المسجد بیتی، مسجد میرا گھر ہے۔ سنو نوجوانوں مسلمانوں، وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، وہ اللہ جو خالق ہے، وہ اللہ جو مالک ارض و سما ہے، وہ اللہ جو ہمارے آپ کے، ہمارے ماں باپ کے، سارے کائنات کے اور ساری چیزوں کے، نباتات اور شجر اور تمام جمادات کا مالک اور خالق ہے۔ وہ مالک اور خالق ہوتا ہے المسجد بیتی، مسجد میرا گھر ہے۔ جب مسجد اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا گھر کیسا ہونا چاہیے؟ ضروری ہے کہ یقینی طور پر جب مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے بارے میں یقین اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ احد، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے اور نہ اس سے کوئی جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ دوسری جگہ قرآن نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تیسری جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ہمیں فرما دیا کہ اللہ ساری چیزوں کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ جس مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، جس مسجد میں، جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارا گھر عالی شان بنتا ہے۔ ہم اپنے گھروں کو ماربل سے منقش کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو عجیب عجیب اسٹائل اور عجیب عجیب تصاویر اور عجیب عجیب نقشے ڈال کر اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ تو جب اللہ کے گھر کا بنانے کا نمبر آئے گا تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں سے زیادہ خوبصورت اللہ کے گھر کو بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر جتنا خوبصورت ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کو اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ تو انشاءاللہ ہم سارے بشن پور والے مسجد جو علی ہے اس کو انشاءاللہ ہم لوگ تعمیر کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھائی چھت ڈھلائی کا مسئلہ ہے تو بڑی مسجد نہیں ہے، بلکہ میں تو اگر یہ کہہ دوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا میرے بھائی کہ بشن پور وہ زمین ہے، بشن پور وہ بستی ہے کہ الحمدللہ اگر کوئی ایک مسلمان بھائی ہمارا تیار ہو جائے، ایسے دلیر اور ایسے پیسے والے دولت مند ہیں کہ خدا کے قسم اگر ایک مسلمان اگر چاہ لے کہ نہیں مسجد علی کی چھت ڈھلائی میں کروں گا